باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی القرشی الحاشمی المکی المدنی ابتہیت الحامی والعبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ بعضهم ورفعها بعضهم درجات۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آج شہادت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پردرد موقع پر میں آپ تمام مؤمنین و مؤمنات اور بالخصوص وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت 253 کی تلاوت کی، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب انبیاء وہ ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور بعض ایسے ہیں جن سے خداوند عالم نے کلام کیا ہے، اور بعض کے خداوند عالم نے درجات کو بلند کیا ہے۔ یعنی اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے جو انبیاء بھیجے ہیں ہم انسان کی ہدایت کے لیے، یعنی خداوند عالم نے ہم انسانوں کو، جس نے اشرف المخلوقات خدا نے ہم کو بنایا ہے، جس نے سب سے فضیلت ہم انسان کو عطا کی ہے، وہ فضیلت برقرار رکھنے کے لیے، ہماری اس اشرفیت کو برقرار رکھنے کے لیے خداوند عالم نے جو ہمارے لیے سلسلہ رسالت اور انبیاء شروع کیا، اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جو میں نے انبیاء بھیجے، میں نے جو رسول بھیجے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو بعض پر بعض کی فضیلت ہے، یعنی کچھ ان سے بہت زیادہ افضل ہیں۔ اور بے شک عزیزان گرامی، ہمارے آخری پیغمبر، آخری رسول جو آئے سب سے آخر میں ہے، لیکن ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، بلکہ خداوند عالم یہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے رسولوں کو فرشتوں پر برتری عطا کی ہے، اور مجھ محمد کو اپنے تمام انبیاء پر برتری دی ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شیخ صدوق میں یہ نقل ہوا ہے، شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے نقل کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ خداوند عالم نے کوئی مخلوق مجھ سے افضل نہیں بنائی، سب سے زیادہ افضل ترین مخلوق خداوند عالم نے مجھے پیدا کیا، مجھے بنایا ہے، اور مجھ سے زیادہ کریم ترین کوئی کسی کو خداوند عالم نے نہیں بنایا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فانت افضل او جبرائیل، تو پھر یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ تو رسول خدا نے فرمایا اے علی
खुदावंद आलम ने अपने मुरसल रसूलों और अंबिया को फरिश्तों पर बरतरी अता की है और मुझे अपने अंबिया पर बरतरी अता की है। और या अली, ये फजीलत और ये बरतरी मेरे बाद तुम्हारे लिए और तुम्हारी औलाद के लिए है। वाकई अजीजा ने गिरामी, खुदावंद आलम ने सबसे अफजल रसूल को बनाया और ये फजीलत रसूल के बाद मौला अली और उनकी औलाद के लिए है। खुदावंद आलम ने जिन अहले बैत को अपने नूर से खल्क किया और तमाम ये दुनिया का निजाम अहले बैत के सदके बनाया, मैं यूं कहूं कि खुदावंद आलम ने दुनिया की हर जर्रा जर्रा चीज को अहले बैत के सदके खल्क किया है। वाकई अजीजा ने गिरामी, ये फजीलत अहले बैत अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा के लिए है। अजीजा ने गिरामी, जैसा कि आज शहादत रसूल और इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, तो मैं आपकी खिदमत में सीरत रसूल खुदा और सीरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बयान करूंगी। तो सबसे पहले मैं रसूल खुदा की सीरत बयान करने से पहले ये बताती चलूं कि रसूल खुदा जहां पर रसूल बनकर आए, जिस माशरे में खुदावंद आलम ने रसूल खुदा को भेजा, उस माशरे की क्या हालत थी, वो माशरा किस हालत में था। तो रसूल खुदा से पहले और ज़ुहूर इस्लाम से पहले, यानी दीन से पहले, इस्लाम से पहले उस माशरे की ये हालत थी कि उनके अकायद और अफकार बहुत पस्त थे, उनके रस्मो रवाज बहुत गलत थे और उन बुत परस्ती और कत्लो गारत, खून रेजी, जिना, बदकारी, हर चीज उनमें थी। और दूसरी चीज कि बेटियों को जिंदा दरकोर करना, बेटियों को जिंदा दफन करना उस माशरे में उस जमाने में बहुत उरूज पर था। अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो वो अपने लिए नंगो आर समझता था। वो कई दिनों तक घरों से नहीं निकलते थे जिनके घर में बेटी पैदा होती थी, और अक्सर जिंदा दरगोर दफन कर देते थे। तो ये माशरा था, कोई गाय की पूजा करता था, कोई बुतों की पूजा करता था, कोई सितारों की पूजा करता था, कोई चांद की पूजा करता था, हत्ता कि यहाँ तक कोई जिस्मों की पूजा करता था। इस माशरे के बारे में मौला अमीर अल मोमिनीन नहजुल बलागा में उस दौर के नजर कशी करते हुए इन अल्फाज में बयान करते हैं कि ए गुरु है अरब, तुम उस वक्त एक बदतरीन अकायद और अफकार में मुब्तला थे। तुम उस सहरा में जिंदगी गुजार रहे थे जिस सहरा में जहरीले सांप रहते थे। तुम गंदा पानी पीते थे और तुम बदमिजा गिजा खाते थे, एक दूसरे का कत्ल करते थे और रिश्तेदारों से दूर रहते थे, और ये हालत थी कि तुम गुनाहों से इज्तनाब नहीं करते थे। ये अमीर अल मोमिनीन अपने नहजुल बलागा में खुतबे में फरमा रहा है उस गुरु है अरब के बारे में, उस माशरे के बारे में जहाँ पर रसूल खुदा को खुदावंद आलम ने भेजा। मौला अपने अल्फाज में बयान करा है जो वहाँ के हालात क्या थे कि बुत परस्ती करते थे, उनके अकायद बहुत पस्त थे और वो उस सहरा में रहते थे जहाँ पर जहरीले सांप रहते थे। अजीजा ने गिरामी, वो मक्का जहाँ पर अंधेरे थे, जहाँ पर रोशनी का कोई नाम नहीं था, जहाँ पे हर तरफ बुराई थी, जहाँ पे हर तरफ गुनाह थे, उस मक्के में आहिस्ता आहिस्ता रोशनी छाने लगी, आहिस्ता आहिस्ता नूर फैलने लगा, और वो मक्का जहाँ पर सहरा था वो सरोसब्ज होने लगा। और वो मक्का जहाँ पर खुदावंद आलम ने अपने एक नुमाइंदे को पाक व पाकीज़ा और ताहिर बनाकर भेजा, वहाँ पर खुदावंद आलमीन ने अपने एक नुमाइंदे रहमतुल लिल आलमीन को भेजा ताकि वो आकर इनकी वो इस्लाह कर सके। वो नबी जो एक रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए और ऐसी जिंदगी गुजारते हैं और ऐसे दर्स देते हैं कि वो लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि बेशक आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। वाकई अजीजा ने गिरामी, कमाल ये नहीं कि इंसान सुधरे हुए माशरे में सुधरे,
بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان جہاں پہ ہر طرف برائی ہو، جہاں پہ ہر طرف گناہ ہو، اور اس معاشرے میں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، پاکیزہ اور اتنا اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک آپ امین بھی ہیں اور صادق بھی ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ اور رسول خدا کو دشمن بھی کہتے تھے کہ آپ امین بھی ہے اور صادق بھی ہے۔ جب رسول خدا قرآنی آیات لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے تو رسول خدا کو یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں، کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، لیکن آپ کی یہ آیات جھوٹی ہیں۔ یعنی رسول خدا کے کردار پہ کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ رسول خدا کا کردار بہت اعلیٰ ہے، وہ صادق بھی تھے، وہ سچے بھی تھے، وہ سب سے ایک درجے ایک خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، تو وہ رسول خدا کو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی آیات جھوٹی ہے۔ اور اگر عزیزان گرامی اس معاشرے میں رسول خدا آئے اور بہترین زندگی گزاری اور لوگوں کو ہدایتیں دی، اور رسول خدا کی جب سیرت کو دیکھیں، ہم سیرت پر نظر ڈالیں تو رسول خدا ایک بہترین سیرت کے کمال درجے پر فائز تھے۔ وہ سب سے برابر پیش آتے تھے، نہ رنگ و نسل کو دیکھتے تھے، نہ قبیلے کو دیکھتے تھے، سب سے برابر اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، غلاموں سے بھی اسی درجے میں اسی لہجے میں اور اسی سیرت میں چلتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ مولا رسول خدا کا ایک خادم انس بن مالک جو رسول خدا کو دودھ مہیا کرتا تھا، افطار اور سحر کے ٹائم رسول خدا کو دودھ مہیا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ وہ انس بن مالک کہتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا کسی کی دعوت پر گئے، تو جب دعوت پر گئے تو میں نے سمجھا کہ رسول خدا نے وہاں پر افطار کر لیا ہوگا، تو میں نے رسول خدا کے حصے کا دودھ پی لیا۔ جب رسول خدا واپس آتے ہیں تو میں نے جو رسول خدا کے ساتھ انصار و اصحاب تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا رسول خدا نے افطار کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ رسول خدا نے افطار نہیں کیا۔ تو اس وقت میں پریشان ہو گیا، تو جب یہ خبر رسول خدا کو پہنچتی ہے تو رسول خدا کوئی توجہ نہیں دیتے بلکہ خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے سیرت رسول جو رسالت کے درجے پر فائز ہے، جو نبوت کے درجے پر فائز ہے، لیکن خادموں سے بھی یہ سلوک ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عزیزان گرامی اس کے بالکل الٹ ہے۔ اگر کوئی اچھی پوسٹ پر ہے، کوئی پیسے والا ہے، تو اپنے نیچے والے طبقے کو کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں دیتا، لیکن یہ سیرت رسول ہے جو سب سے برابر پیش آتے ہیں۔ اور جب رسول خدا کی جو ہے نا وہ پرہیزگاری کو دیکھیں تو رسول خدا اتنے پرہیزگار تھے کہ خدا کی بہت زیادہ عبادات کرتے تھے اور اکثر بھوک کی حالت میں رہتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک دفعہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک جو کی روٹی لے کر آتی ہے رسول خدا کے پاس اور کہتی ہے کہ بابا جان، میں نے یہ روٹی پکائی تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے لیے بھی نہ لے جاؤں۔ تو رسول خدا وہ روٹی تناول کرتے ہیں اور تناول کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بیٹی، اے میری لخت جگر، آج یہ تیسرا دن ہے جو تمہارے بابا نے کچھ نہیں کھایا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا تین دن تک بھوکے رہتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ رسول خدا بہت زیادہ بھوکے رہتے تھے۔ ایک دفعہ رسول خدا انصاری کے نخلستان میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک کھجور تناول کر کے کہتے ہیں کہ آج چوتھا دن ہے، میں چوتھے دن کے بعد یہ کھجور کھا رہا ہوں۔ روایتوں میں ہے کبھی رسول خدا بے انتہا بھوک کی حالت میں سو جاتے تھے۔ یہ سیرت رسول ہے، یہ سیرت انبیاء ہے۔ ہمارے سب چہردہ معصومین کی یہی سیرت تھی، یہی سیرت تھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی۔ یہ سیرت رسول خدا کی منتقل ہوئی ہے ہمارے چہردہ معصومین میں، کیونکہ رسول خدا نے خود فرمایا تھا کہ یا علی، جو فضیلت خداوند عالم نے مجھے عطا کی ہے وہ میرے بعد آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سیرت امام حسن علیہ السلام بیان کروں گی۔ اگر امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں تو وہ بھی بہترین سیرت کے حامل ہیں، وہ بھی بہترین
سیرت پر فائز ہیں، ان کے اخلاق حسنہ، ان کی حیات طیبہ کو دیکھیں، ان کی عبادت خدا کو دیکھیں، ان کی دین کے لیے خدمت دیکھیں، ان کے لیے ان کی سیرت اور اخلاق اور لوگوں سے ملنا جلنا، ان کی سیرت تمام بہترین ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جن کو رسول خدا نے اپنی سیرت ان کے لیے منتقل کی ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام جو بہترین درجے پر فائز ہیں، یہ چہاردہ معصومین نہ کبھی حق کے خلاف بات کی ہے نہ کبھی باطل کو برداشت کیا ہے، ہمیشہ حق کی بات کی ہے، اس لیے ان کے دشمن بھی بہت زیادہ تھے، ان سے بغض رکھنے والے بھی بہت زیادہ تھے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام سے بہت بغض رکھتا تھا، وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، اجنبی تھا۔ تو ایک مرتبہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا، تو وہاں پہ امام حسن علیہ السلام گزر رہے تھے، تو دیکھا تو وہ اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ یہ کون شخصیت ہے، ان کا چہرہ اتنا نورانی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ معصوم ہے جو دشمن بھی وہ ان کی تعریف کرتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، وہ دشمن ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ کون نورانی شخصیت ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے دیکھتا ہی جاؤں، تو یہ کون ہے؟ جب وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ حسن ابن علی ہیں، تو کہتے ہیں اچھا یہ حسن ہیں، تو مولا کے قریب جاتا ہے اور مولا کو بہت برا بلا کہتا ہے، جتنا وہ کہہ سکتا تھا مولا کو برا بلا کہا، مولا خاموش ہے، مولا کچھ نہیں اس کو کہتے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے تو مولا کہتے ہیں کہ اے شخص تم اجنبی لگتے ہو، اے شخص اگر تم بھوکے ہو تو ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، اگر تم پیاسے ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کی پیاس بجھائیں گے، اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو ہمارا گھر حاضر ہے، اگر تمہارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو ہم آپ کی یہ مشکلات کو حل کریں گے۔ جیسے ہی یہ الفاظ مولا کے سنے تو وہ مولا کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے مولا ہمیں تو آپ کے بارے میں غلط بتایا گیا تھا لیکن وہ حقیقت نہیں، آپ تو بے شک رسول خدا کے سیرت پر چلنے والے ہیں، اے مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے کھانا چاہیے نہ مجھے پانی چاہیے، بلکہ مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ واقعی عزیزان گرامی یہ ہوتی ہے سیرت، اس وقت وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مولا کا چاہنے والا ہو جاتا ہے۔ واقعی عزیزان گرامی یہ ہے مولا حسن علیہ السلام کی سیرت، جیسے رسول خدا سب کو درگزر کرتے تھے اسی طرح سیرت امام حسن بھی یہی ہے۔ اور ایک لقب ہے امام کا کریم۔ کریم مولا کا اتنا لقب ہے کہ مولا کے دروازے پر کوئی خالی نہیں جاتا تھا، اور مولا کی یہ صفت اتنی تو مشہور ہے کہ آج بھی دسترخوان امام حسن علیہ السلام ہمارے درمیان مشہور ہے، معروف ہے کہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام وسیع ہے۔ ایک مرتبہ جب مولا کا دسترخوان بچھایا جاتا تھا اور کوئی بھی فقیر مولا کے دروازے سے واپس نہیں خالی جاتا تھا، تو جب یہ حاکم شام نے دیکھا اور سنا تو اس نے بھی حکم دیا کہ آج صبح سے لے کر شام تک دروازے کھول دیے جائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں بھی بہت کریم ہوں، میں بھی بہت سخی ہوں۔ تو جب یہ صبح سے لے کر شام تک اپنا دروازہ کھولتا ہے اور فقیروں کو وہ دیا جاتا ہے انعامات وغیرہ، اور کچھ وہ انعامات مولا حسن علیہ السلام کے لیے بھی لیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ حسن کو لے کر آئیں۔ مولا کو مجبور ہو کر جب لے کر آتے ہیں، مولا آتے ہیں تو وہ حاکم شام کی یہ ارادہ تھا کہ نعوذ باللہ مولا کی توہین کریں گے اور مولا وہ تحائف دے کر خوش ہو جائیں گے اور وہ اٹھائیں گے۔ جب مولا دربار میں آتے ہیں تو وہاں پر جو درباری تھا اس حاکم شام کا مولا کی جوتی سیدھی کرتا ہے۔ وہ حاکم شام جب مولا کو تحائف دیتا ہے اور یہ فخر کرتا ہے کہ اے حسن تم سخی ہو تو میں بھی فلاں کا بیٹا ہوں، میں بھی سخی ہوں، یہ تحائف تمہارے لیے، مولا وہ لیتے ہیں کچھ نہیں بولتے، لیکن جب جانے لگتے ہیں تو وہ سارے تحائف اس درباری کو دیتے ہیں جس نے مولا کی جوتی سیدھی کی تھی۔ تو مولا کہتے ہیں کہ اے شخص تم فلاں کے بیٹے ہو تو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں اس گھرانے کا بیٹا ہوں جس کے لیے خدا نے آیات بھیجی ہیں، جس کے دروازے پر رسول خدا سلام کیا کرتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ واقعی عزیزان گرامی یہ ہے سیرت
امام حسن علیہ السلام جو بہت کریم اور عفو اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور اگر مولا کو عبادت کے میدان میں دیکھیں تو مولا عبادت بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ مولا بہت زیادہ عبادت گزار تھے، جیسے ہمارے چہردہ معصومین جب بھی وضو کیا کرتے تھے تو ان کے جسم جو ہے وہ ان کا لرزنے لگتا تھا، ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ جب پوچھنے والا پوچھتا تھا کہ مولا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہو جاتا ہے، تو مولا کہتے ہیں کہ اے شخص تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس بادشاہ کی دربار میں جا رہا ہوں۔ یہ سیرت ہمارے سب معصومین میں رہی۔ امام سجاد بھی اس طرح نماز عبادت خدا کرتے تھے، مولا علی علیہ السلام، یہ سب ہمارے معصومین ایسے عبادت کرتے تھے جیسے ان کی آخر زندگی کی آخری نماز ہو۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں کہ امام حسن اپنے زمانے کا بہترین عبادت گزار تھا۔ وہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اور وہ جب قیامت اور جنت اور جہنم کو یاد کرتا تھا تو بہت گریا کرتا تھا، اتنے قدر گریا کرتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتا تھا، اور خداوند عالم سے دعا مانگتا تھا کہ اے خداوند عالم اپنی رحمت کے صدقے اس بندے کو معاف فرما۔ یہی عبادت امام حسن علیہ السلام جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ یہ معصوم ہے، نہ کبھی خطا کی ہے نہ کبھی گناہ کیا ہے، لیکن عبادت خداوند عالم اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ایک گنہگار عبادت کرتا ہے۔ واقعی یہ سیرت امام ہے، یہ سیرت امام حسن علیہ السلام ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی اتنی فضیلت ہے، اگر ہم بیان کریں تو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ مولا کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور مولا کے جتنی فضائل ہیں اتنے ہی مولا کے مصائب ہیں۔ واقعی عزیزان گرامی، یہ ہمارے مولا حسن علیہ السلام بہت مظلوم ہے۔ ان کی مظلومیت اگر بیان کی جائے تو یہ آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی۔ عزاداران امام حسین، مولا حسین علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ وہ کھلم کھلا جنگ اس نے کی، اور ان کے باوفا اصحاب تھے، لیکن مولا حسن بہت مجبور ہیں، ان کے پاس نہ اصحاب ہیں اور نہ مولا جنگ کر سکتے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ گھر میں مولا کا خود دشمن بن گیا، اور مولا کو امان اپنے گھر میں بھی نہ ملی۔ عزاداران امام حسین، ایک وقت وہ آیا کہ مولا کو اس نے زہر دیا جو مولا کے رشتہ ازدواج میں تھی۔ مولا کی خود اپنی گھر والی جب مولا کو زہر دیتی ہے، شربت میں مولا کو جب زہر ملا کر دیتی ہے، اور مولا جب وہ شربت تناول کرتے ہیں، جب مولا وہ زہر اثر کرتا ہے اور مولا تڑپنے لگتا ہے تو تڑپ کر کہتے ہیں اے جودا کیا میں تمہارا اچھا امام نہ تھا؟ اے جودا کیا میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا؟ عزاداران امام حسین، مولا تڑپنے لگے۔ ایک مرتبہ یہ جودا روتی ہے تو مولا کہتے ہیں کہ اب کیوں رو رہی ہو، تمہارا تو مقصد پورا ہو گیا۔ عزاداران امام حسین، وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں زہر دیا، ابھی تمہاری بہنیں اور بھائی آئیں گے اور تم انہیں ان کو بتا دو گے کہ میں نے زہر دیا۔ عزاداران امام، ایک صفت مولا کی کریم ہے نا، مولا کہتے ہیں کہ پچھلے دروازے سے چلی جا، میں تمہارا نام نہیں لوں گا۔ ہائے سیرت یہ ہمارے اماموں کی، کوئی اپنے قاتل کو شربت پلاتا ہے، کوئی اپنے قاتل کو آزاد کرتا ہے۔ عزاداران امام حسین، جب مولا تڑپنے لگتے ہیں، جب مولا کو زہر دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ مولا کے اپنے آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، بہنیں آتی ہیں، مولا حسین تڑپ کر
کر کہتے ہیں اے بھائی یہ آپ کی حالت کس نے کی؟ عزاداران امام حسین مولا تڑپ رہے تھے، حسن مولا حسین بھی تھے، محمد حنفیہ بھی تھے۔ میں کہوں گی اے مولا آپ غربت میں ہیں، آپ کو زہر دیا گیا، لیکن ہائے ہمارا امام، ہمارا ساتواں امام قید خانے میں زہر سے تڑپ رہا ہے، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بھائی ہے۔ اے مولا آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے قریب مولا حسین ہے، محمد حنفیہ ہے، آپ کو دلاسا دینے والا عباس ہے، ارے بہن زینب ہے، بہن کلثوم ہے، لیکن اس قیدی کو، میرے مولا موسیٰ کاظم کو نہ کوئی دلاسا دینے والا ہے نہ کوئی تسلی دینے والا ہے۔ زاداران امام حسین جب مولا تڑپتے ہیں، مولا حسین گریا کرتے ہیں، مولا حسن کہتے ہیں بھائی سب میرے پر روئے لیکن آپ نہ روئے۔ زاداران امام مولا کہتے ہیں بھائی میں کیوں نہ رہوں؟ زاداران امام مولا حسن کہتے ہیں اے بھائی جب نانا رسول اللہ کی وفات ہوئی بابا علی کی گود میں تھے، آج میں آپ کی گود میں ہوں، بابا علی میری گود میں تھا۔ ہائے کربلا کا منظر جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے، آپ کو کوئی گود میں سلانے والا نہیں ہوگا۔ زاداران امام حسین جب مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آتے ہیں، تشت میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے بھائی یہ میرے جگر کے ٹکڑے یہاں سے ہٹا لے، ابھی زینب آئے گی، وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں کہوں گی اے مولا آپ یہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ زینب جگر کے ٹکڑے دیکھیں، کاش آپ کربلا میں ہوتے، دیکھتے کہ کیسے زینب نے 70 قدموں کی دوری پر حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ زاداران امام مولا وصیت کرتے ہیں اے بھائی حسین مجھے اپنے نانا کے پہلو میں دفن کر رہا، لیکن اگر دشمن دفن نہ کر دیتے تو جنگ نہ کرنا، مدینے میں خون نہ بہنے دینا۔ اے غربت عباس کی نہ کربلا میں مولا کو لڑنے دیا، نہ بھائی حسن کے جنازے پر مولا کو لڑنے دیا۔ زاداران امام ایک مرتبہ وقت وہ آتا ہے مولا حسن تڑپ تڑپ کر خداوند عالم سے جا ملے۔ ایک مرتبہ مولا کا جب جنازہ مولا اسے لے کر جاتے، ظالم کہتے ہم حسن کو دفن یہاں پر نہیں کرنے دیتے۔ ارے میں کہوں گی مسلمانوں یہ آپ کے نبی کا نواسا ہے، ارے یہ تو وہ حسن ہے جن کے بارے میں رسول نے کہا ہے یہ حسن میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل کا میوہ ہے۔ زاداران امام حسین جب یہ جنازہ تیروں سے بھرا گھر آتا ہے، سیدہ زینب کہتی ہے اے نانا یہ اجر رسالت تمہاری امت نے ہمیں دیا ہے، واہ غربتا واہ مصیبتا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بارہ الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بارہ الہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش فرما۔
بار الہا جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل